کعبے کی جغرافیائی حیثیت سے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں ہمارے یہاں خود ہندوستان ویدوں میں اور اس میں، تو اسے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ زمین کی نب میں پیدا ہوں گے۔ جغرافیائی اعتبار سے کعبہ زمین کے بالکل وسط میں اور خاص بالکل مرکزی جگہ پر ہے۔ اس سلسلے میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے عزیز ہیں عاصم علی سبزواری صاحب، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو علم الافلاک ہے اس میں بھی بڑی دلچسپی رکھی تھی انہیں، اور قرآن مجید پر بھی بڑی دلچسپی تھی۔ تو ان کا ایک خاص موضوع تھا جو قبلے کے سلسلے میں، مسجدوں کے قبلے کے رخ جو لوگ مسجدیں بنواتے تھے وہ ان کو دور دور سے بلاتے تھے، کیونکہ انہیں جو ہے پورا اس کی زمین کی جغرافیائی حیثیت کے سلسلے میں اس پر انہیں کمانڈ حاصل تھی، بہت ذہین ترین لوگوں میں تھے۔ تو انہوں نے باقاعدہ 2 سفر کیے وہاں پر اس لیے کعبے کے سلسلے میں کہ کعبے کی جہت وہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ سورج مختلف جگہ سے ہو کر گزرتا ہے پوری زمین پر 24 سال بھر میں ایک دفعہ اس طرح گزرتا ہے کہ اس کی شعاعیں بالکل 90 ڈگری کے اوپر ہوں اور چیز کا سایہ نہ ہو کہیں بھی دنیا میں، ہر زمین کے ایک ایک حصے پر اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ کل فی فلک یسبحون لا الشمس ينبغي لها، ایک ترتیب کے ساتھ قرآن نے کہا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار۔ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ گھومنے والی چیزیں اور کتنی طرح گھوم رہے ہیں، زمین اپنی دوری پہ گھوم رہی ہے، پھر وہ چاند گھوم رہے ہیں زمین کے چاروں طرف، پھر سیارے گھوم رہے ہیں سورج کی طرف، پھر سورج اپنی گلیکسی میں گھوم رہا ہے، اور پھر اس طرح پوری کائنات کی چیزیں، اور کتنی تیزی سے گھوم رہے ہیں، لیکن کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں۔ اللہ کی طرف سے ایسا مرتب و منظم اور ایسا ایکوریٹ نظام ہے ان کا چلنے کا، اپنے اپنے دائرے میں سب لوگ گھوم رہے ہیں، سب گھوم رہے ہیں۔ تو وہ زمین، سورج کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس طرح گھومنا ہے، اسے آنا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ صرف کعبے کی جو جگہ ہے، جتنا بڑا کعبہ ہے، صرف اتنی جگہ میں کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی اسرن اور نیو نہیں رکھی۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ بھئی انہوں نے جو ہے وہ نیوں کو اونچے اٹھا رہے تھے، جو پرانی بنیادیں تھیں وہی تلاش کر کے انہی کے اوپر اٹھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے طے کر دیا تھا بھئی یہ جگہ ہے، اس کو کرنا ہے بس، یہ کعبہ۔ تو انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں زمین میں سورج 2 مرتبہ اس طرح گزرتا ہو کہ اس کا سایہ نہ ہو۔ مئی کی کوئی تاریخ ہے اور جولائی کی کوئی تاریخ ہے، اس میں 2:18 ہیں مئی میں، اور جولائی میں 2 کچھ منٹ ہیں، 12 منٹ، وہ باقاعدہ ان کی ریسرچ ہے، کتاب چھپی بھی ہے وہ۔ تو اس وقت جب آدمی یہ ہوتا ہے کہ کعبے کا بالکل سایہ نہیں ہوتا، انہوں نے جا کر ان تاریخوں میں اس وقت میں اپنے آپ خود وہ دیکھا کہ سایہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ 2 مئی میں 2 کچھ منٹ پر، اور جولائی میں 18 جولائی جو تاریخ ہے اس تاریخ میں 2:48 پر آدمی کہیں بھی دنیا میں ہے، اور اگر اسے سورج دکھ رہا ہے تو سورج کی طرف کو اگر ایکوریٹ موو کر کے کرے گا تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، یعنی کعبے کی اس جہت کو دیکھنا ہے۔ اس سے بات ثابت ہوئی کہ کعبہ اللہ کی طرف سے طے کی ہوئی جگہ ہے، اس لیے یہ جو ہے یہیں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدی للعالمین بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کعبہ۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس لیے بھی اتمام حجت ہے ان کے اوپر کہ وہ یہودی بھی، اور ہمارے یہاں ہندوستان کی ویدوں کی مذہبی کتابوں میں نے کل کے پرسوں کے درس میں یہ بات بتائی تھی کہ پنڈت شری رام شرما جو بہت بڑے اسکالر تھے ان کے جو ہے وہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ کل کی اوتار اور نراشن کے آنے کی جو بھوشیوانیاں ہمارے یہاں بتائی گئی ہیں، اور جن پر بہت بڑے بڑے پنڈت گپاؤں میں جان دے دی تھی انہوں نے، ورن ورت رکھ کر کے وہ آ جائیں گے تو ہم ان کو مانیں گے۔ تو وہ جو ہے ان کی ایک پہچان یہ بھی تھی کہ وہ پوجا کی دشا کو بدل دیں گے، رخ کو بدل دیں گے، ان کی ایک پہچان۔ اور یہ یہودی تو خود ہی کہا کرتے تھے بنی اسرائیل مکہ کے قریشیوں سے کہ وہ جب آئیں گے تو قبلہ بدل دیں گے وہ۔ تو جب قبلہ ان کی طرف کو ہو گیا، جب انہوں نے وہ قبلہ بدل لیا وہاں پر، تو انہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلجوئی کے لیے مکہ معظمہ سے جب یہاں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت سمجھ کر کسی اللہ کے نبی کو وحی کی گئی ہوگی، تو آپ نے جو ہے بیت اللہ کے بجائے، جب مکہ میں تھے تو بیت اللہ کی طرف کو نماز پڑھا کرتے تھے، تو بیت المقدس کی طرف کو بھی، جنوب کو رکن یمانی کی طرف کھڑے ہوں گے تو کعبہ سامنے ہوگا، سامنے بیت المقدس بھی ہو جائے گا، دونوں قبلوں کی طرف نماز ہو سکتی ہے، تو کسی کو کوئی وہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے بھی کہ یہ غلط فہمی بھی ختم ہو جائے
دیکھیے کیسا حکیمانہ اور اسلام کیسا مذہب اعتدال ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو